السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تقوی کے بارے میں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ساری مخلوق سے باخبر ہے۔ وہ مالک ہمیں دیکھتا بھی اور ہماری باتیں بھی سنتا ہے اور ہمارے دل کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جلوت اور خلوت میں اللہ مالک کی اطاعت کرے اور ان چیزوں سے دور ہو جائے جن سے اللہ مالک الملک نے منع کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں اور اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ یقین ہی پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم ہر روز بڑی ڈٹائی سے بڑے بڑے گناہ اور معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ ہستی کہ جس نے خود اپنے بارے میں کہا، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور رب کائنات سے نہیں ڈرتے۔ گناہ کرتے وقت چھوٹے بچے سے بھی ہم شرم و حیا کرتے ہیں، اور اپنے خالق و مالک اور رازق سے اس کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے ہمیں شرمندگی اور ندامت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کے تمام اعمال کو وہ گیرے ہوئے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے باطن کو ٹھیک کر لو، تمہارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عہد فاروقی رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ جسے ہم نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا۔ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر رضی اللہ عنہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جو تم ان سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا ایک قصہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سیدنا نافع رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے کہا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیران ہو کر کہا کہ اتنے شدت کی گرمی ہے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو؟ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا، کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جس سے تم اپنا روزہ بھی افطار کر سکتے ہو۔ چرواہا بولا، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔
چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما بار بار چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور روتے جا رہے تھے۔ اور جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینے پہنچے، چرواہے کے مالک کو ملے، اس سے بکریاں اور چرواہا خریدا اور اسے آزاد کر دیا، اور بکریاں بھی اسے دے دی، اور اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تجھے آزاد کروا دیا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کرے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور ڈر پیدا کرے، ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے رب کے ڈر سے گناہ اور نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ اللہ ہمارے کاموں اور دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔